میری اس کہانی پر آپ یقین کریں کہ یہ بالکل سچی ہے۔ میں کسی سے سنی ہوئی کہانی نہیں سنا رہا۔ میں خود پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل تھا اور اسی عہدے سے مجھ کو پینشن ملی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تفتیش میں کچھ باتیں جو ہیڈ کانسٹیبل کو معلوم ہوتی ہیں وہ تھانے کے سب انسپکٹر کو بھی معلوم نہیں ہوتی۔ میں جس وقت کی واردات سنا رہا ہوں اس وقت تفتیش کا معاملہ آج کل سے بہت مختلف تھا۔ انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز اپنے قانون کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تھانے دار کو تفتیش بڑی جلدی ختم کرنی پڑتی تھی، نہیں تو جواب طلبی ہو جاتی تھی۔ اگر کوئی تھانے دار ملزم کو جلدی نہ پکڑ سکتا تو کسی کو پکڑ کر ادھر سے ادھر گواہیاں اکٹھی کر لیتا تھا۔ ایسا بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا، پولیس کی اپنی مرضی نہیں چل سکتی تھی۔ میں آپ کو جو کہانی سنانے لگا ہوں اس کو آپ واردات اور تفتیش کی کہانی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ بڑا عجیب قصہ ہے۔ جیسا کہ جناب احمد یار خان صاحب کہا کرتے ہیں کہ انسان کی فطرت عجیب عجیب تماشے دکھاتی ہے، ایسی ہی یہ واردات ہے۔ تھانے میں رپورٹ آئی کہ ایک گاؤں کی ایک بیٹھک میں 2 لاشیں پڑی ہیں اور لاشوں کے پاس 2 لمبے لمبے کمانی دار چاقو پڑے ہیں۔ ایک لاش اس آدمی کی تھی جس کی بیٹھک تھی، دوسری لاش کی شناخت ابھی نہیں ہوئی تھی۔ بیٹھک کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں میں امیر زمیندار اپنے گھر کے قریب یا ذرا دور گاؤں میں ہی الگ ایک مکان بنا لیتے تھے جہاں وہ مہمانوں کو بھی بٹھاتے، گپ شپ کے لیے بیٹھتے اور عیش موج بھی کیا کرتے تھے۔ یہ واردات پاکستان بننے سے پہلے کی ہے اور اس گاؤں کی ہے جو پاکستان میں ہی آتا تھا۔ آپ اس طرح کی کہانیوں میں خود ہی لکھا کرتے ہیں کہ گاؤں کے اور لوگوں کے اصلی نام نہیں دینے چاہیے۔ میں بھی اس احتیاط کو ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ان خاندانوں کے لوگ زندہ اور سلامت ہیں، میں ان کی عزت کا پورا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ تھانے کا بڑا تھانے دار ایک سب انسپکٹر تھا جس کا نام ہردیال سنگھ تھا۔ یہ سب انسپکٹر اپنی ڈیوٹی کا بڑا پکا تھا اور جب بدماش اور بے ایمانی پر اتر آتا تھا تو پکا بدماش اور بے ایمان بن جاتا تھا۔ اپنے سٹاف کو بہت خوش رکھتا تھا۔ واردات کی اطلاع پر FIR تحریر ہوئی اور اس کے بعد سب انسپکٹر نے 3 کانسٹیبلوں کے ساتھ مجھ کو چلنے کا حکم دیا۔ جائے وقوع پر پہنچے تو لوگ وقوع والی بیٹھک کے سامنے کھڑے تھے۔ ہردیال سنگھ نے گالی دے کر کہا کہ میں اب کھرے کہاں سے دیکھوں گا۔ پولیس کو دیکھ کر لوگ دائیں بائیں بھاگ گئے اور ہم اندر گئے۔ چھوٹی سی ایک دیوڑی تھی، دیوڑی کے آگے چھوٹا سا صحن تھا، اس کے آگے 2 پکے کمرے تھے۔ ایک کمرے کے اندر فرش پر خون جما ہوا تھا، دونوں مرنے والے جوان آدمی تھے۔ خون اتنا زیادہ تھا کہ پتہ چلتا تھا جیسے خون سے فرش کو دھویا گیا ہو۔ ایک لاش دروازے کے قریب اور دوسری پلنگ کے قریب پڑی تھی۔ دونوں لاشوں کے درمیان 2 چاقو تھے۔ ان چاقوؤں سے انگلیوں کے نشان معلوم کیے جا سکتے تھے، لیکن خون چاقو کے اوپر سے گزر گیا اور ان پر جم گیا تھا۔ ہمارے سب انسپکٹر نے لاشوں کا نظری معائنہ کیا۔ دونوں کے پیٹوں اور سینوں میں 10 12 گہرے زخم تھے۔ پتہ یہ لگتا تھا کہ ان دونوں میں کسی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے۔ اگر لڑائی ہوئی تھی تو ہمارا کام ختم ہو گیا تھا، لیکن پولیس کا کام اس طرح ختم نہیں ہوتا۔ ادھر ہی پوری کارروائی کرنی تھی اور وجہ لکھنی تھی کہ ہم کو کس طرح یقین آیا کہ ان کی موت کا باعث آپس کی لڑائی ہے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ دونوں کے رشتہ دار کہہ دیتے کہ ان پر 4-5 آدمی آ پڑے اور دونوں کو قتل کر گئے۔ اس واردات میں ایسا ہی ہو گیا تھا۔ جس کی بیٹھک تھی اس کا سسر اور اس کے چھوٹے بھائی کہتے تھے کہ ان کے آدمی کو دشمنوں نے قتل کیا ہے۔ بیٹھک والے کی لاش کی شناخت اس کے رشتہ داروں نے کر دی۔ اس کا فرضی نام افضل سمجھ لیں۔ وہ مالدار زمیندار تھا، اس کا باپ مر گیا تھا، خاندان کا کرتا دھرتا وہی تھا۔ دوسری لاش کو کسی نے شناخت نہ کیا۔ جب لاشوں کو باہر چارپائیوں پر ڈالا گیا تو گاؤں کے ہر آدمی نے دوسرے آدمی کی لاش کو دیکھا، لیکن کوئی بھی اس کو شناخت نہ کر سکا۔ چند ایک آدمیوں نے بتایا کہ اس آدمی کو انہوں نے افضل کی بیٹھک میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ 2 آدمیوں نے بتایا کہ 3-4 روز پہلے بھی اس آدمی کو افضل کی بیٹھک سے نکل کر جاتے دیکھا تھا۔ میں آپ کو ان لمبی چوڑی باتوں میں نہیں پڑنے دوں گا کہ ہم نے لاشوں کی برآمدگی میں کس کس کو گواہ بنایا اور کس طرح کاغذ تیار کیے۔ موٹی بات یہ ہے کہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ ہردیال سنگھ نے بیٹھک کی دیوڑی میں ہی چارپائیاں منگوا لی، جیسا کہ ادھر کا رواج تھا۔ نمبردار مسلمان تھا۔ سب سے پہلے ہردیال سنگھ نے نمبردار کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں ہیڈ کانسٹیبل تھا، میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں باہر بیٹھا رہتا اور تھانے دار جو حکم دیتا وہ بجا لاتا۔ لیکن اس وقت جب انگریزوں کی حکومت تھی، ہیڈ کانسٹیبلوں کو بھی اپنے آپ کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا تھا۔ تھانے دار اندر بیٹھا تفتیش کر رہا تھا اور میں باہر تماشائیوں کے ساتھ یا گاؤں کے معزز لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر گپ شپ کے طریقے سے کھوج لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا بولنے کا اور دوسروں سے کچھ پوچھنے کا طریقہ ایسا تھا جیسے میں بھی ان کی طرح تماشا دیکھنے آیا ہوں
उस जमाने में थानेदारों के साथ बकुआ के गांव जाने वाले हेड कांस्टेबल ऐसा ही करते थे जैसा मैं कर रहा था। ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन सी बात मुझको थानेदार ने बताई और कौन सी बात मैंने खुद मालूम की। मैं आपको सीधे सीधे अल्फाज में कहानी सुना देता हूँ। मालूम हुआ कि अफजल अच्छे चाल चलन का और अच्छी शोहरत का आदमी नहीं था। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। एक तो उसकी ज़ात ऊंची थी, फिर उसकी ज़मीन भी ज़्यादा थी और उसके माँ बाप भी सर पर नहीं थे, इसलिए वो किसी को अपने बराबर नहीं समझता था। वो हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, लेकिन शरीफ आदमी भी नहीं था। उसकी बैठक में शराब भी चलती थी और जुआ भी। कभी कभी गैर औरत को भी उस बैठक में जाते या निकलते देखा जाता था। उस बैठक में कोई आम आदमी नहीं जा सकता था। अगर बैठक में लड़ाई हुई है तो उसकी एक वजह जुए में जीत हार होगी और दूसरी वजह कोई औरत होगी। नंबरदारी उसी खानदान में थी। नंबरदार मकतूल अफजल का करीबी रिश्तेदार था। उसने हरदयाल सिंह को अफजल का चाल चलन ठीक बताया था। मैंने बाहर से 1 दर्जन आदमियों से तस्दीक कराई थी कि मकतूल का चाल चलन अच्छा नहीं था। मैंने जब सब इंस्पेक्टर हरदयाल सिंह को बताया तो उसने नंबरदार को बहुत गालियां दी थी। हरदयाल सिंह ने उसको ये भी कहा था कि तुमने आदमी के चाल चलन पर पर्दा डाला है, तो मुझको शक है कि तुमको और भी बहुत सी बातों का पता होगा, लेकिन तुम उन पर भी पर्दा डाल रहे हो। नंबरदार ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं इसलिए पर्दा डाल रहा था कि मरने वाला मेरा रिश्तेदार है। बैठक की तलाशी ली गई, ताश बरामद हुई, लेकिन कोई रकम न मिली। देसी शराब की एक बंद बोतल और एक बोतल आधी मिली। दूसरे कमरे में एक चारपाई थी जिस पर बिस्तर बिछा हुआ था। चारपाई पर 2 जनाना बाल नजर आए और फर्श पर चूड़ियों के टुकड़े पाए गए। बालों और चूड़ियों के टुकड़ों से हमें कोई फायदा नहीं मिल सकता था, क्योंकि यहाँ बुरे चाल चलन की औरतें आती रहती थी। अफजल के ससुर, 2 छोटे भाइयों और इस तरह के चंद और करीबी और रिश्तेदारों से बड़े लंबे लंबे सवाल जवाब किए गए, लेकिन इस सवाल का जवाब न मिल सका कि मकतूल की किसके साथ दुश्मनी थी। हमने उनको कहा कि तुम लोग किसी पर शक करो, फिर हम उसको मुश्तबे बिठाकर कोई पूरा कोच निकाल लेंगे। रिश्तेदारों ने एक तो दुश्मनियां बताई, लेकिन हमारी नज़र में वो दुश्मनियां ऐसी नहीं थी कि इस तरह खून खराबा हो जाता। हम कहते थे कि दुश्मनी ज़रूर थी, बदमाश आदमी की दुश्मनी ज़रूर होती है। नंबरदार पर हमारा भरोसा नहीं रहा था। वो तो मकतूल का करीबी रिश्तेदार था। उसकी ज़ुबान से कोई ऐसी सच्ची बात नहीं निकल सकती थी जो मकतूल के खिलाफ जाती थी। सब इंस्पेक्टर हरदयाल सिंह नंबरदार के साथ बहुत खफा था। नंबरदार कोई ठीक बात करता था तो हरदयाल सिंह उसको कहता था कि तुम बकवास करते हो, झूठ कहते हो। मकतूल के रिश्तेदारों ने 2 आदमियों के नाम लिए कि उन पर उनको शक है। हमने दोनों को बुला लिया और उनसे अलग अलग सवाल जवाब किए। दोनों ने बताया कि मकतूल के साथ उनकी इतनी गहरी दुश्मनी नहीं कि वो उसको कत्ल कर देते। उन दोनों के खेत मकतूल के खेतों के साथ थे। उनकी मीठे साझी थी। वो नहरी नहीं, बारानी इलाका था। इलाका नहरी होता तो पानी लगाने पर झगड़ा हो सकता था। बारानी इलाके के झगड़े दूसरी किस्म के होते थे। उन दोनों अशखास ने ऐसे ही छोटे मोटे झगड़े बताए और उन्होंने ये भी बताया कि अफजल के रिश्तेदारों ने उनको जलील करने के लिए शुबा किया है। अफजल के रिश्तेदार आपको अपने खानदान की तो कोई बात नहीं बताएंगे। उन दोनों में से एक ने कहा, अफजल ठीक आदमी नहीं था। शराब, जुआ, औरतबाजी उसकी घुट्टी में पड़ी थी। अपनी बीवी का उसको होश नहीं था। उसकी बीवी बदमाश नहीं थी, लेकिन अफजल ने शादी करके भी बदकारी ना छोड़ी। इस काम के लिए उसने घर से अलग बैठक बनाई थी। इतनी अच्छी शक्लो सूरत की बीवी के होते हुए अफजल बैठक में किसी न किसी औरत को रात को बुला लेता था। 2-3 दफा वो शहर से रंडियों को भी लाया था। बीवी कब तक सब्र करती। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा रहने लगा। बीवी ने उसी गांव के एक आदमी के साथ खुफिया ताल्लुक बना लिया। उस खानदान का अपना आदमी है। गांव में किसी की भी करतूत खुफिया नहीं रह सकती। सबको अफजल की बीवी का यह ताल्लुक मालूम है। दूसरे आदमी ने भी यही बात बताई और ये भी बताया कि अफजल बीवी को रोक नहीं सकता था। बीवी का ताल्लुक जिसके साथ है उसके साथ अफजल की एक बार लड़ाई हुई थी। ज़ाहिरी तौर पर लड़ाई कुत्तों की लड़ाई पर हुई थी। ये 1 या 1.5 महीने पहले की बात थी। वो औरतें बता सकते हो जो अफजल की बैठक में जाती रहती थी। उन्होंने 2 औरतों के नाम बताए। उनमें एक बड़ी कमजोर जात की औरत थी और दूसरी उस शख्स की शादीशुदा बहन थी जिसका ताल्लुक अफजल की बीवी के साथ था। अब हमने ये मालूम करना था कि उन 2 औरतों के भाइयों या खामिदों ने अफजल को कत्ल किया होगा। इसका तरीका ये था कि हम किसी तरह मालूम करते कि वारदात की रात उनमें से कोई औरत अफजल की बैठक में गई थी। हमको ये बात जरा कमजोर सी लगती थी क्योंकि हमारे सामने 2 चाकू थे। हरदयाल सिंह ने अफजल की बीवी को बुलाया। उससे पूछा कि अफजल के कत्ल की वजह क्या हो सकती है और कातिल कौन होगा। वो बड़ी खूबसूरत औरत थी। उसकी आंखों में आंसू थे। पहले वो चुप रही और उसने इस तरह सर हिलाया जिसका मतलब ये था कि वो कुछ भी नहीं जानती। हरदयाल सिंह ने उसको कहा कि तुम्हारे खामिद के कातिल को पकड़ना है। अगर तुम नहीं बोलोगी तो कातिल का क्या पता चलेगा। वो फिर भी टालती रही। हरदयाल ने उस आदमी का नाम लिया जिसके साथ उसका नाजायज ताल्लुक बताया गया था, लेकिन हरदयाल सिंह ने बात दूसरी तरह की। क्या ये सही है कि
جمیلے کی بہن کے ساتھ تمہارے خاوند کا در پردہ تعلق تھا؟ ہردیال سنگھ نے پوچھا۔ میرے خاوند کا تعلق کسی ایک عورت کے ساتھ ہوتا تو میں اس کا نام لیتی، اس نے جواب دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ جمیلے کی بہن کا تمہارے خاوند کے ساتھ کوئی تعلق تھا یا نہیں؟ ہردیال سنگھ نے ذرا غصے میں کہا۔ کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ جمیلے نے میرے خاوند کو قتل کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دو، ہردیال سنگھ نے کہا۔ اگر جمیلہ تمہارے خاوند کو قتل نہ کرتا تو تمہارا خاوند اس کو قتل کر دیتا، کیونکہ جمیلے کا اور تمہارا تعلق وہی تھا جو تمہارے خاوند کا اور جمیلے کی بہن کا تھا۔ آپ کہو کہ یہ جھوٹ ہے تو میں گاؤں کے 10 گواہ تمہارے سامنے کھڑے کر دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پردے میں صحیح بات بتا دو، پھر یہ میرا کام ہوگا کہ تمہاری عزت پر پردہ ڈال کر رکھوں۔ اگر تم کو اپنی عزت داری منظور نہیں تو میں پولیس والوں کی طرح تمہاری عزت کا کوئی خیال نہیں رکھوں گا۔ اسی طرح تھوڑی دیر اور دبکا مارنے سے افضل کی بیوی اصل بات پر آ گئی۔ اس نے مان لیا کہ اس کا خفیہ تعلق جمیلے کے ساتھ ہے، لیکن یہ اس واسطے ہے کہ وہ اپنے خاوند کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ تم باز نہیں آؤ گے تو میں بھی بدمعاشی کر سکتی ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس کے خاوند کی ناجائز دوستی جمیلے کی بہن کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ جمیلے کو قتل کر چکا ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ میرا خاوند خوش تھا کہ میں نے کسی کے ساتھ ناجائز دوستی لگا لی ہے، اور اب میں اس کو کچھ نہیں کہوں گی، افضل کی بیوی نے کہا۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا۔ میری اور افضل کی بات چیت کچھ مدت سے بند تھی۔ مجھ کو پورا یقین ہے کہ جمیلے نے افضل کو قتل نہیں کیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اس پر آپ خود غور کر لیں۔ 2 راتیں پہلے مجھ کو ایک عورت نے بتایا تھا کہ باہر کی ایک لڑکی اغوا ہو کر یا کسی کے ساتھ نکل کر افضل کی بیٹھک میں رکھی گئی ہے۔ کل صبح مجھ کو پتا چلا کہ وہ لڑکی چلی گئی ہے۔ اس نے اس عورت کا نام بتایا جس نے اس کو یہ خبر دی تھی۔ میں نے اسی وقت اس عورت کو بلا لیا، افضل کی بیوی کو اس کے گھر بھیج دیا۔ وہ عورت اسی گاؤں کی تھی۔ جب آئی تو میں نے اس کی چال اور اس کی صورت دیکھ کر بتا دیا کہ اصل بدمعاش عورت ہے۔ یہ اسی قسم کی عورت تھی جس کا ذکر احمد یار خان صاحب کیا کرتے تھے۔ ایسی عورتیں ہر قسم کا سوانگ بھر سکتی ہیں۔ ہردیال سنگھ اندر بیٹھا ہوا تھا، میں باہر تھا۔ میں نے اس عورت کو روک لیا، اس کو بڑے پیار سے کہا کہ تھانے دار صاحب کے سامنے جا کر بالکل سچی بات کرنا، ہم تمہارا پردہ رکھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جھوٹ نہ بولنا۔ مجھ کو صاف پتا چل رہا تھا کہ غریب عورت ہے اور اس کی روزی کا ذریعہ یہی ہے کہ در پردہ رشتے جوڑتی رہے۔ میں اس کو ساتھ لے کر اندر ہردیال سنگھ کے پاس چلا گیا اور اس عورت کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہردیال سنگھ کو کہا کہ سردار جی، یہ بڑی اچھی عورت ہے، اس کو کوئی تنگی ترشی نہ دینا، اپنے آپ سب کچھ بتا دے گی۔ ہردیال سنگھ پرانا استاد تھا، وہ اس طرح عزت سے بولا اور تھوڑا سا اٹھ کھڑا ہوا جیسے کوئی ملکہ آ گئی ہو۔ ہاں ہاں بھائی، ہردیال سنگھ نے کہا، یہ جندہ ہے نا؟ پہلے تھانے دار سے اس کی بہت تعریف سنی تھی۔ سب انسپکٹر ہردیال سنگھ نے جندہ کو اتنی پھونک دی کہ اس کی گردن تھوڑی لمبی ہو گئی۔ اس کو بٹھا کر ہردیال سنگھ نے اسے پوچھا کہ جندہ افضل کی بیٹھک میں کہاں سے ایک عورت لائی گئی تھی؟ یہ تو مجھ کو معلوم نہیں کہ اس کو کہاں سے لائے تھے، جندہ نے جواب دیا۔ مجھ کو یہ معلوم ہے کہ وہ جوان لڑکی تھی اور وہ خوش تھی۔ پتہ لگتا تھا کہ وہ خود گھر سے کسی کے ساتھ نکل کر آئی ہو۔ مجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اس کو افضل نے اپنے لیے نکلوایا تھا یا افضل کے کسی دوست نے اس کو گھر سے بھگا کر یہاں چھپایا تھا۔ میرا کام اتنا ہی تھا کہ اس لڑکی کو کھانا پانی دیتی رہوں اور خیال رکھوں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تم نے اس سے یہ تو پوچھا ہوگا کہ وہ کس گاؤں سے آئی ہے؟ میں نے پوچھا تھا، جندہ نے جواب دیا، لیکن لڑکی نے ہنس کر جواب دیا تھا کہ جس گاؤں کو چھوڑ کر آ گئی ہوں اس کا اب کیا نام لینا۔ میں نے اس کے ساتھ زیادہ بات نہیں کی تھی کیونکہ افضل نے مجھ کو ڈرایا تھا کہ ایک تو لڑکی کا کسی کو پتہ نہ چلے اور تم اس کے ساتھ کوئی فالتو بات نہ کرنا۔ کل صبح میں لڑکی کے لیے دودھ اور پراٹھے لے کر گئی تو افضل بیٹھک میں ہی سویا ہوا تھا۔ میں لڑکی کے کمرے میں گئی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے افضل کو جگا کر پوچھا تو افضل نے کہا کہ جو کچھ لائی ہو وہ مجھ کو دے دو، لڑکی چلی گئی ہے اور اب اس کے لیے کچھ نہ لانا۔ جندہ کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئیں۔ ہردیال سنگھ کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس کے پیٹ سے کوئی راز نکالنے کی کوشش کی، لیکن صاف پتہ لگتا تھا کہ اس کو اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ جمیلے اور افضل میں کیسی دشمنی تھی؟ ان کی دشمنی تو تھی، جندہ نے جواب دیا، لیکن ایک دوسرے کو قتل کرنے والی دشمنی نہیں تھی۔ افضل نے جمیلے کی بہن کو پھنسایا ہوا تھا اور اس کے جواب میں جمیلے نے افضل کی بیوی کے ساتھ دل لگا لیا تھا۔ آپ تو پلسیے ہیں، آپ کو سب حال معلوم ہے۔ ہم ان لوگوں کا دیا کھاتے ہیں، ان کو انداتا سمجھتے ہیں۔ ہم پر مشکل آ پڑتی ہے تو ہم مسجد میں جانے کی بجائے ان کی حویلیوں میں جا کر ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں جو ہوتا ہے وہ ہم جیسیوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کی کرتوت پر امیری اور زمینداری کا پردہ پڑا رہتا ہے۔ سب انسپکٹر ہردیال سنگھ نے اس کو چپ کرا دیا کہ صرف مطلب کی بات کرو۔ ہماری ضرورت یہ تھی کہ افضل کے دوستوں کا پتہ چلے کہ اس کے جگری یار کون تھے۔ جندہ سے پوچھا تو اس نے 2 آدمیوں کا نام لیا۔ ایک تو معمولی سا آدمی تھا
جس کی گاؤں میں کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ یوسف تھا۔ دوسرا آدمی افضل کی اپنی برادری کا تھا، وہ محبوب تھا۔ جنہ نے بتایا کہ کبھی کبھی یہ دونوں رات بیٹھک میں ہی گزارتے ہیں۔ ہم نے دونوں کو بلا لیا۔ شام ہو گئی تھی۔ افضل کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آ گئی۔ دوسری لاش چونکہ شناخت نہیں ہوئی تھی، اس لیے تھانے کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر نے اس کو تھانے میں رکھ لیا تھا۔ ایسی لاش کی شناخت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد کے دیہات میں اطلاع بھیج دی جاتی ہے کہ تھانے میں لاش رکھی ہوئی ہے، کسی کا کوئی آدمی گم ہے تو آ کر لاش دیکھ لے اور لے جائے۔ ہم کو معلوم تھا کہ چھوٹا تھانے دار یہ کارروائی کر دے گا۔ ہمارے کھانے کا انتظام نمبردار نے کیا تھا۔ ہردیال سنگھ کا کھانا ایک سکھ کے گھر سے آیا تھا۔ کھانا کھا کر ہردیال سنگھ نے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ ایسے ہردیال سنگھ نے 2 سوال پوچھے۔ ایک یہ کہ وہ لڑکی کون تھی جسے افضل کی بیٹھک میں چھپایا گیا تھا، اور وہ آدمی کون تھا جو اس لڑکی کو لایا تھا۔ محبوب نے دونوں سوالوں کا جواب یہ دیا کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہاں کسی لڑکی کو لایا گیا تھا۔ اس نے یہ ماننے سے بھی انکار کر دیا کہ افضل اس کا گہرا دوست تھا۔ اس کے لہجے سے اور حرکتوں سے پتہ لگتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہردیال سنگھ نے اس کو کہا کہ یار جھوٹ نہ بولو، اگر مقتول تمہارا دوست تھا تو یہ جرم تو نہیں تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا سردار جی، محبوب نے کہا۔ مجھ کو کچھ پتا نہیں کہ اس بیٹھک میں کیا ہوا ہے۔ اس بیٹھک میں یہ ہوا کہ تم لوگ جوا کھیل رہے تھے، ہردیال سنگھ نے کہا۔ ایک آدمی کسی اور گاؤں کا بھی آیا ہوا تھا، تم سب نے شراب پی تھی، بازی پر افضل کا اور دوسرے گاؤں کے آدمی کا جھگڑا ہو گیا، آگے جو کچھ ہوا وہ تم جانتے ہو۔ محبوب نے ہنس کر بڑی دلیری سے ہردیال سنگھ کی بات کو رد کر دیا۔ ہردیال سنگھ کو غصہ آ گیا۔ اس نے محبوب کو باہر بھیجنے کی بجائے بیٹھک کے صحن میں بٹھا دیا اور ادھر کا دروازہ بند کر کے اس آدمی کو بلایا جس کا نام یوسف تھا۔ ایک بات سن لے میرے بھائی، ہردیال سنگھ نے یوسف کے آگے یہ جھوٹ بولا، تیرا یار محبوب مجھ کو بتا گیا کہ رات کو بیٹھک میں کیا ہوا تھا۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں کیا ہوا تھا؟ تو نے ذرا سی بھی بات چھپائی تو یاد رکھ لے کہ تو قتل کے الزام میں گرفتار ہوگا۔ مجھ کو کیا پتا ہے جی کہ اس نے آپ کو کیا بتایا؟ ایسے چھوڑ، ہردیال سنگھ نے کہا، گولی ماری سے مجھے یہ بتا کہ وہ لڑکی کون سے گاؤں کی تھی جس کو کوئی آدمی یہاں چھپانے کے لیے لایا تھا، اور یہ بھی بتا کہ وہ آدمی کون تھا۔ اس شخص نے دائیں بائیں دیکھا اور اس کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ ہردیال سنگھ نے اس کو کہا کہ دوسرے کے گلے کا پھندا اپنے گلے میں نہ ڈال، تو غریب آدمی معلوم ہوتا ہے۔ یہ راجے تجھ جیسوں کو سولی پر کھڑا کر کے خود الگ جا بیٹھتے ہیں۔ اس طرح ہردیال سنگھ نے اس کے ساتھ زبان کی استادی چلائی اور اسے ڈرایا بھی۔ میں بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنی زبان کی کاریگری دکھائی۔ ہم دونوں کا بڑا ٹھیک اثر ہوا اور یوسف نے یہ راز دیا کہ دوسرا آدمی جس کی لاش بیٹھک میں پائی گئی ہے فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس کا نام شوکت علی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شوکت علی فوج میں سپاہی ہے اور 2 ماہ کی چھٹی آیا ہوا تھا۔ کیا شوکت علی یہاں آتا رہتا تھا؟ ہردیال نے یوسف سے پوچھا۔ اس چھٹی کے دوران وہ 3 دفعہ آیا تھا، یوسف نے کہا۔ افضل کے ساتھ اس کی دوستی بڑی گہری تھی۔ کیا وہ جوا کھیلنے آتا تھا؟ یوسف نے جواب دیا، شوکت علی جوا نہیں کھیلتا تھا۔ اس شخص کے ساتھ بھی ہم دونوں نے بہت زیادہ مغز کھپائی کی اور وکیلوں کی طرح جرا کی، لیکن وہ اسی بات پر قائم رہا جو اس نے بتا دی تھی۔ اس کو ہم نے باہر بٹھا دیا اور محبوب کو بلایا۔ ہردیال سنگھ نے اس کو کہا کہ تمہارا دوست یوسف سارا پردہ اٹھا گیا ہے۔ محبوب نے بڑے مزے سے کہا، چلو یہ اچھا ہوا، پھر تم لوگ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ہردیال سنگھ نے اس سے کہا کہ دوسری لاش فلاں گاؤں کے ایک فوجی کی ہے جو افضل کے ہاں آتا رہتا تھا۔ تم اس شخص کو جانتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم مجھ کو بتاتے نہیں ہو؟ سردار جی، محبوب نے کہا، میں تم کو جو جواب دے چکا ہوں اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں جانتا۔ سب انسپکٹر ہردیال سنگھ نے مجھ کو کہا کہ یہ شخص پولیس کو بھی کمین ذات اور تھانے دار کو اپنا مزارہ سمجھتا ہے۔ اس کو مشتبہ بٹھا لو اور صبح اس کو تھانے پہنچا دو۔ ہردیال سنگھ بڑا ظالم تھانے دار تھا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ محبوب کو تھانے لے جا کر اس کی ہڈیاں توڑ دے گا۔ محبوب کے رویے سے صاف شک ہو گیا تھا کہ اس کو وہ بات معلوم ہے جو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو جو شک ہو رہا تھا وہ اس بنا پر تھا کہ اس زمانے میں اور آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنی پسند کے کسی آدمی کے ساتھ گھر سے نکل جاتی تھی، وہ آدمی اس عورت کو کسی دوسرے گاؤں میں اپنی کسی دوست کے گھر چھپا دیتا تھا۔ اس دوست کو معلوم ہوتا تھا کہ جو عورت یا جوان لڑکی اپنی مرضی سے اپنے گھر سے بھاگ آئی ہے وہ اچھے چال چلن کی نہیں ہو سکتی۔ عورت یا لڑکی تو اچھے چلن کی ہو سکتی تھی، لیکن جو دوست اس کو اپنے گھر میں کہیں چھپا کر رکھتا تھا اس کا چال چلن ٹھیک نہیں رہتا تھا۔ وہ اس عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا تھا اور جتنے دن عورت اس کے گھر میں چھپی رہتی تھی وہ اس کے ساتھ عیش موج کرتا رہتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ دوست اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا کرتا تھا۔ ایسی عورت مجبوری کے باعث خراب ہوتی مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میری سروس میں 3 ایسی وارداتیں ہوئی تھی جن میں وہ دوست قتل ہو گئے تھے جن کے گھروں میں بھاگی ہوئی عورتوں کو امانت کے طور پر چھپایا گیا تھا۔ قاتل وہی تھے جنہوں نے عورتوں کو وہاں چھپایا تھا۔ اس واردات میں بھی یہی شک ہو رہا تھا۔
वक्त आधी रात का हो गया था। सब इंस्पेक्टर हरदयाल सिंह ने नंबरदार को बुलाकर और शौकत अली के गांव का नाम बताकर कहा कि किसी को वहां भेजे और शौकत अली के वारिसों को इतला दे कि वो थाने जाकर देखें कि वहां जो लाश रखी हुई है उनके आदमी की तो नहीं। अगर उनके आदमी की हो तो लाश वहां से वसूल कर लें। हम सुबह से मगज कमाई कर रहे थे, अब आधी रात हो गई थी। हरदयाल सिंह ने कहा कि थोड़ी सी नींद कर लें, सुबह मालूम नहीं कैसे कैसे चक्कर पड़ेंगे। सुबह थाने से एक कांस्टेबल आया। उसने बताया कि लाश की शनाख्त हो गई है और उसके वारिस लाश ले गए हैं। कांस्टेबल ने मकतूल का नाम शौकत अली बताया और गांव का नाम भी वही बताया जो यूसुफ ने हमें बताया था। वो गांव अफजल मकतूल के गांव से 11-12 मील दूर था। हम उस गांव को रवाना हो गए। 2 कांस्टेबलों को हमने पीछे छोड़ा। हरदयाल सिंह ने उनको हुक्म दिया कि वो महबूब को अंदर बिठाए रखें और यूसुफ को ड्योढ़ी में बिठाएं ताकि दोनों आपस में कोई बात ना कर सकें, ना ये बाहर निकले ना उनके साथ बाहर का कोई आदमी बात करे। हमारे पास घोड़ियां थी जिन्होंने 1.5-2 घंटे में हमें शौकत अली के गांव में पहुंचा दिया। नंबरदार ने हमारा इस्तकबाल किया और हमको अपनी बैठक में ले गया। शौकत अली की मैयत अभी घर में पड़ी थी। इस तरह लगता था जैसे सारा गांव मातम कर रहा हो। हमने नंबरदार से पूछा कि शौकत अली कैसा आदमी था। उसने बताया कि ठीक ठाक आदमी था, उसकी या उसके खानदान की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। हरदयाल सिंह ने शौकत अली के बाप को बुलाया। जिस बाप का जवान बेटा कत्ल हो जाए उसको कहाँ होश होती है। उससे पूछा कि वो किस पर शक करता है। वो जोर जोर से सर दाएं बाएं हिलाने लगा और कहता था कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ पता नहीं क्या हो गया है। हमने गांव के कई और आदमियों से मालूम करने की कोशिश की कि शौकत अली के कत्ल की क्या वजह हो सकती है। सब हैरान थे कि इस शख्स को किसी ने क्यों कत्ल कर दिया है। हम हैरान थे कि शौकत अली अगर इतने अच्छे चाल चलन का आदमी था तो अफजल जैसे बदमाश आदमी के साथ उसकी दोस्ती किस तरह हो गई थी। शौकत अली के दोस्तों का पता चलाया और उनको बुलाया। उन्होंने इतने ही बताया कि 11-12 मील दूर एक गांव में अफजल नाम का एक आदमी है जिसके साथ शौकत अली की गहरी दोस्ती थी। जब बाहर के लोगों से कोई बात मालूम नहीं होती थी तो मकतूल के घर के हर फर्द से पूछा जाता है। हमने मकतूल के खानदान के मर्दों से पूछा। वो कहते थे कि कत्ल की कोई वजह समझ में नहीं आती। मकतूल के घर अब 2 औरतें रह गई थी जिनसे हमने अभी बात नहीं की थी। एक उसकी माँ थी, दूसरी उसकी बहन जो जवान और गैर शादीशुदा थी। उसकी माँ को बुलाया तो उसको देखकर हमको बहुत अफसोस हुआ कि उसको क्यों बुलाया था। उसने हमारे सामने आकर अपने सीने पर हाथ मारने शुरू कर दिए। फिर वो बड़ी जोर जोर से बयान करने लगी। हरदयाल सिंह ने मुझको कहा कि इसको जाने दो, ये बेचारी होश में नहीं। वो परे हटी तो एक जवान लड़की अपने आप ही हमारे पास आ गई। वह शौकत अली की बहन थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और उसने अपने बाल नोच नोच कर बखेरे हुए थे। हम उसके साथ भी कोई बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो खुद ही हमारे पास आ गई। कहने लगी मैं तुमको बताती हूँ कि मेरा भाई क्यों कत्ल हुआ है। हरदयाल सिंह ने उसको अपने पास बिठा लिया। जिस हालत में शौकत अली की बहन थी उसी हालत में तफ्तीश में फायदा भी मिलता है और ऐसा भी होता है कि कुछ भी नहीं मिलता। बाज लोग इतने ज्यादा गम की हालत में बोलते नहीं और बाज लोग इस हालत में अपने सीने की हर एक बात बाहर निकाल देते हैं। वो इस हालत को भी नहीं छुपाते जिसको सही हालत में लोग छुपा लेते हैं। उस लड़की से हमको फायदा मिला। उस पर इतना गुस्सा इतना गम सवार था। वो कहती थी कि मेरे भाई के कातिल को अभी पकड़ो और उसको मेरे सामने फांसी दो। सब इंस्पेक्टर हरदयाल सिंह ने उसको अपने पास बिठाकर बहुत तसल्लियां दी, लेकिन जिस बहन का इतना जवान भाई कत्ल हो जाए उसको कोई तसल्ली और कोई दिलासा खुश नहीं कर सकता। उस लड़की ने ऐसी निशानदही कर दी जिसने रोशनी दिखा दी और हमको अपना रास्ता साफ नजर आने लगा। लड़की ने बताया कि उसके गांव की एक लड़की उसके भाई शौकत अली मकतूल के पीछे घर से निकल आई थी और शौकत अली लड़की को अफजल के पास उसके गांव छोड़ आया था। एक दिन और एक रात छोड़कर शौकत अली अफजल के गांव उस लड़की को देखने गया था। वो वापस आया तो बहुत परेशान था। बहन ने उसको पूछा कि वो क्यों परेशान है। वो नहीं बताता था। शौकत अली के माँ बाप और दोनों छोटे भाइयों को मालूम नहीं था कि शौकत अली ने किसी लड़की को घर से निकाला और कहीं ले जाकर छुपाया। ये राज शौकत अली की सिर्फ बहन को मालूम था। बहन शौकत अली से बार बार पूछती थी कि वो क्यों परेशान है। शाम को शौकत ने बहन को बताया कि अफजल उसके साथ धोखा कर रहा है और आज रात वो अफजल के गांव फिर जाएगा। वो चला गया। वो दूसरे दिन ना आया तो बहन को फिक्र हो गया। वो शाम के बाद भी ना आया। बहन ने अपने माँ बाप को ना बताया कि भाई कहाँ गया है। आधी रात के बाद उनको इत्तला पहुंची कि थाने जाकर लाश को देखो। मुझको फौरन खटक गई कि ये मेरे भाई की लाश होगी। बहन ने हमको बताया। कहने लगी मुझको ये भी खटक गई कि भाई को किसने कत्ल किया है। कातिल अफजल है। मैंने सुना है कि वो भी कत्ल हो गया है। जिस लड़की को वो निकाल कर ले गया था उसके भाई वगैरह भी कातिल हो सकते हैं। मैंने कहा उन लोगों को पता लग गया होगा कि उनकी लड़की को तुम्हारा भाई ले गया और लड़की अफजल के पास है। उन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया। हो सकता है। शौकत की बहन ने कहा उनके घर में कत्ल करने वाला कोई आदमी तो नहीं, वो दूसरों से कत्ल करवा सकते हैं। उस लड़की ने हमको क्या मशवरे देने थे। हरदयाल सिंह कहने लगा कि शक ये है कि दोनों मकतूल जाए वकुआ पर इकट्ठे थे और लड़की वालों ने जाकर दोनों को खत्म कर दिया।
اب ہم کو یہ مشتبہ مل گئے۔ ہم نے شوکت علی کی بہن سے ساری بات معلوم کر لی۔ وہ اس طرح تھی کہ جس لڑکی کو شوکت علی نے افضل کے گھر چھپایا تھا اس کی منگنی 12-13 میل دور ایک گاؤں میں کر دی گئی تھی۔ اس لڑکی کے اصلی نام کی جگہ آپ فرضی نام سریا رکھ لیں۔ سریا نے اپنے منگیتر کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت دور کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کو اور اس کے ماں باپ کو سریا کے ماں باپ ہی جانتے تھے۔ ماں نے سریا کو بتایا تھا کہ اس کا منگیتر ارشاد بڑا خوبصورت جوان ہے۔ سریا بہت خوبصورت اور بڑے اچھے قد کاٹ کی لڑکی تھی۔ گاؤں کی کسی عورت نے اس کو بتایا کہ ارشاد کے چہرے پر ماتا کے داغ ہیں اور اس کا رنگ گہرا سانولا اور قد چھوٹا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا، صرف عیش کرتا ہے۔ سریا نے یہ بات ماں کو بتائی۔ ماں نے اسے کہا کہ تمہیں کسی نے غلط بات بتائی ہے۔ دیہات کے لوگ ایسی بات کبھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ لڑکی یا لڑکا یہ کہہ دیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آج کل زمانہ اتنی ترقی کر گیا ہے، پھر بھی لڑکی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے منگیتر کو دیکھنے کی خواہش کرے۔ اس کے بعد 2 اور عورتوں نے سریا کو بتایا کہ اس کا منگیتر بدصورت اور نکما ہے۔ ان عورتوں نے سریا کو یہ بھی کہا کہ اپنی ماں کو نہ بتانا کہ انہوں نے اس کو یہ بات بتائی ہے۔ یہ گاؤں کی غریب سی عورتیں تھیں جو بڑے گھروں کے پیغام اور کام کاج کے لیے دوسرے گاؤں میں جاتی رہتی تھی۔ انہوں نے سریا کو بتایا کہ تمہارے ماں باپ تم کو زمین جائیداد اور امیری کی خاطر اس آدمی کے حوالے کر رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا کہ ہم نے تم کو یہ بات بتائی ہے تو وہ ہمیں گاؤں سے نکال دیں گے۔ تمہاری ماں نے ہم کو انعام دے کر کہا تھا کہ سریا کو پتہ نہ چلنے دینا کہ اس کا منگیتر کیسا ہے۔ سریا کو یقین ہو گیا کہ یہ عورتیں سچ کہتی ہیں اور اس کی ماں جھوٹی ہے۔ ایک روز اس نے اپنی ماں کو غصے سے کہا کہ وہ اس کی منگنی توڑ دیں ورنہ ان کی بے عزتی ہوگی۔ میں نے اس کو گالیاں دی۔ اوپر سے باپ آ گیا۔ اس کو پتہ چلا کہ لڑکی یہ کہتی ہے تو باپ نے سریا کو 2-3 تھپڑ مار دیے۔ لڑکی اونچے خاندان کی تھی، اس کا دماغ شہزادیوں والا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ سے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے لالچ کی خاطر اس کی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ ماں باپ بے وقوف لوگ تھے۔ انہوں نے اس کو بڑی بغیرتی سمجھا کہ ان کی بیٹی اپنے منگیتر کے بارے میں باتیں کرتی ہے۔ انہوں نے اس کو پیار محبت سے سمجھانے کی بجائے اس کی پٹائی کر دی۔ شوکت علی کی بہن نے ہم کو یہ ساری بات اس طرح بتائی۔ سریا اس کی بہت گہری سہیلی تھی اور دونوں اپنے اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتی تھیں۔ سریا کے سینے پر ایک تو یہ چوٹ پڑی کہ اس کو بدصورت اور بیکار آدمی کے ساتھ باندھا جا رہا تھا، اور دوسری چوٹ یہ پڑی کہ ماں نے بھی اور باپ نے بھی اس کی پٹائی کر دی۔ اس کا ایک بھائی اس سے چھوٹا تھا، اس نے بھی سریا کو برا بھلا کہا کہ وہ خاندان کی ناک کٹوانا چاہتی ہے۔ سریا اپنا دکھڑا رونے کے لیے شوکت علی کی بہن کے پاس گئی تو وہ بہت روئی۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان دنوں شوکت علی چھٹی آیا ہوا تھا۔ سریا نے اس کو پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن اس دن شوکت علی سریا کو بہت اچھا لگا۔ دونوں سہیلیوں کے درمیان بہت ساری باتیں ہوئیں۔ پھر سریا نے کہا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ جو دل کو اچھا لگے گھر سے بھاگ جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ شوکت کی بہن نے اس کو منع کیا، لیکن سریا بہت بھڑکی ہوئی تھی۔ باتوں باتوں سریا کے منہ سے نکل گیا کہ تمہارا بھائی مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے، ذات بھی ملتی ہے، لیکن میرے ماں باپ میری منگنی کر چکے ہیں، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ میرا رشتہ شوکت کے لیے مانگو۔ اسی طرح کی باتیں کر کے سریا نے یہی فیصلہ کر لیا کہ وہ شوکت علی کو ہی پسند کرتی ہے۔ میں نے ہنستے ہنستے شوکت علی کے ساتھ ذکر کیا۔ شوکت علی تیار ہو گیا۔ اس کے بعد سریا شوکت علی کے گھر اس کی بہن سے ملنے کے لیے پہلے سے زیادہ آنے لگی۔ شوکت علی گھر ہوتا تھا۔ بہن نے جان بوجھ کر ان دونوں کو اکیلے بیٹھنے کا موقع دے دیا۔ 12-14 دنوں میں ہی ان کی محبت اتنی گہری ہوگی کہ سریا نے گھر سے بھاگنے کا ارادہ پکا کر لیا، اور شوکت علی نے اس کو یہ اسکیم بتائی کہ سریا رات کو گھر سے آ جائے۔ شوکت علی باہر کھڑا ہوگا، وہ سریا کو 11-12 میل دور ایک گاؤں میں اپنے ایک دوست کے گھر چھپائے گا۔ 9-10 دن بعد شوکت علی کی چھٹی ختم ہو رہی ہے۔ شوکت علی نے سریا کو بتایا کہ وہ رات کو گاڑی سے سوار ہوگا اور اس کا دوست افضل سریا کو ریلوے اسٹیشن پر پہنچا دے گا۔ وہاں سے ریلوے اسٹیشن 3-3.5 میل دور تھا۔ شوکت کہتا تھا کہ وہ اپنی چھاؤنی میں جا کر سریا کے ساتھ نکاح پڑھا لے گا، پھر اللہ مالک ہے دیکھی جائے گی۔ ان بے وقوفوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ انسان جب حیوانوں والے خیالات میں دب جاتا ہے اس وقت وہ اندھا ہو جاتا ہے اور اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ یہی حال شوکت علی اور سریا کا تھا۔ ان کی اسکیم کامیاب ہو گئی۔ ایک رات سریا گھر سے نکلی اور شوکت علی باہر کھیتوں میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کو ساتھ لے کر افضل کے گاؤں چلا گیا۔ افضل کو پہلے سے معلوم تھا، اس لیے وہ اپنی بیٹھک میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شوکت علی سریا کو وہاں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اس راز کو صرف اس کی بہن جانتی تھی۔ وہ ہم کو پہلے بتا چکی تھی کہ شوکت علی سریا کو دیکھنے گیا تھا، اور جب واپس آیا تو بہت پریشان تھا۔ پھر رات کو گیا اور تھانے سے اس کی لاش ملی۔ ہردیال سنگھ نے اسی وقت سریا کے باپ کو بلایا۔ اس سے پوچھا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں ہے۔ یہ بڑی حیرت والی بات تھی۔ شوکت علی کی بہن نے جھوٹ بولا تھا یا سریا کا باپ جھوٹ بول رہا تھا؟ پولیس کے لیے جھوٹ اور سچ الگ کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ ہردیال سنگھ نے اس کو کہا کہ سریا کو حاضر کرو۔ باپ نے کہا کہ اس کی عزت کا سوال ہے، اس کی بیٹی کو نہ بلایا جائے۔ ہردیال سنگھ نے اس کو کہا کہ تم یہ بتا دو کہ تمہاری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، مجھ کو یقین ہے وہ گھر میں نہیں ہے۔
باپ نے جب پھر کہا کہ میری بیٹی گھر میں ہے تو ہردیال سنگھ نے اس کو کہا کہ تم اگر اپنی بیٹی کو یہاں نہیں لاؤ گے تو میں تمہارے گھر پر چھاپا ماروں گا، پھر سارا گاؤں تماشا دیکھے گا، یا سچ سچ بتا دو گے کیا معاملہ ہے۔ جب دیکھا کہ یہ شخص بات نہیں مان رہا اور صحیح بات نہیں بتا رہا تو ہردیال سنگھ نے کہا اسے، تمہارے گاؤں میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور تمہاری بیٹی کو جس آدمی کے گھر میں جا کر چھپایا تھا وہ بھی قتل ہو گیا ہے، بات بالکل صاف ہے۔ ان دونوں کو تم نے قتل کیا یا کروایا ہے، میں تم کو گرفتار کرتا ہوں، پھر تم اپنی صفائی کا بندوبست کر لینا، میں تمہارے ساتھ کوئی دوسری بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے پاس گواہ موجود ہیں جنہوں نے لڑکی کو دوسرے گاؤں کے ایک آدمی کی بیٹھک میں دیکھا ہے۔ ہردیال سنگھ نے مجھ کو کہا اس آدمی کو ہتھ کڑی لگا لو۔ اتنی سخت دھمکی ایک عزت دار آدمی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سریا کے باپ نے ہاتھ جوڑ دی اور وہ رونے پر آ گیا۔ سرکار جی، اس نے منت کی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، نہ کروایا، میں اپنی عزت پر پردہ ڈالنے کے لیے اس بات کو گول کر رہا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ میری بیٹی لاپتہ ہو گئی تھی، ہر طرف تلاش کرنے کے بعد نہ ملی۔ میں نے یہ سوچا بالغ لڑکی ہے، اگر تھانے میں رپورٹ دی تو اپنی بے عزتی ہوگی، گاؤں میں کوئی اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ ہماری کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں کہ وہ ہماری لڑکی کو اٹھا کر لے جاتا۔ بات یہ تھی کہ لڑکی کو اپنا منگیتر پسند نہیں تھا، حالانکہ وہ بڑا خوبصورت جوان ہے، لیکن کسی نے میری بیٹی کے کان میں ڈال دیا کہ تمہارا منگیتر بدصورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے لڑکی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ مجھ کو اب یہ انتظار کہ کسی کنویں سے یا کسی ندی نالے سے اس کی لاش ملے گی، وہ کسی کے ساتھ بھاگ جانے والی نہیں تھی۔ پھر ایسے ہوا کہ پرسوں صبح منہ اندھیرے 2 آدمی اور ایک عورت ہمارے گھر میں آئے۔ میری بیٹی ان کے ساتھ تھی اور وہ رو رہی تھی۔ اس کو ساتھ لانے والوں نے ہم کو بتایا کہ آدھی رات سے ذرا پہلے وہ 3 آدمی اینٹوں کے ایک بھٹے کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ان کو ایک لڑکی کی چیخو پکار سنائی دی اور اس کے ساتھ 2-3 آدمیوں کی آوازیں سنائی دی۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کا منہ باندھ دو۔ ان تینوں نے جا کر چیخو پکارنے والی لڑکی کو ان آدمیوں سے چھڑایا۔ یہ لڑکی میری بیٹی تھی۔ وہ عزت دار لوگ ہیں جنہوں نے میری عزت اندھیرے میں میرے گھر آ کر میرے حوالے کر دی۔ گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میری بیٹی لاپتہ ہو گئی تھی، اور یہ بھی کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ آ گئی ہے۔ اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہردیال سنگھ نے اس کو کہا کہ 2 آدمی قتل نہ ہو جاتے تو وہ اس کی عزت کا پاس کرتا، لیکن اب وہ مجبور ہے اس کی بیٹی کو دیکھے۔ ہردیال سنگھ نے اس کو کہا کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ، میں رات کو جب سب سو جائیں گے خاموشی سے تمہارے گھر آؤں گا اور مجھ کو اپنی بیٹی کے ساتھ ملا دینا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسے میں اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، اس سے 1-2 باتوں کی تصدیق کراؤں گا۔ رات کو ہردیال سنگھ اکیلا جانے لگا تو وہ رک گیا۔ اس نے مجھ کو کہا کہ تم بھی ساتھ چلو، کیونکہ ان کا کوئی اعتبار نہیں، ایسا نہ ہو کہ مجھ پر کوئی تہمت لگا دے۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ سریا کے باپ نے ہمیں بڑی عزت سے اپنے گھر بٹھایا اور اپنی بیٹی کو بلا لیا۔ ہم نے سریا کے باپ کو باہر بھیج دیا۔ سریا کو ہم دونوں نے پیار اور شفقت سے سمجھایا کہ وہ بالکل صحیح باتیں ہم کو سنا دے، اگر وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کرے گی تو اس میں اس کی بھی بے عزتی ہے۔ سریا نے بیان دینا شروع کر دیا۔ اس کا بیان تو ذرا لمبا تھا، ہم اسے سوال جواب بھی کر رہے تھے، اس لیے بیان اور زیادہ لمبا ہو گیا۔ میں مختصر اور ضروری بات سنا دیتا ہوں۔ اس نے بالکل وہی بات سنائی جو شوکت علی کی بہن سنا چکی تھی کہ اس کو 3 عورتوں نے بتایا تھا کہ اس کا منگیتر بدصورت ہے۔ پھر ماں باپ نے اس کو مارا پیٹا۔ اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنی سہیلی کی معرفت اس کے بھائی شوکت علی کے ساتھ دل لگا لیا اور بھاگنے کا انتظام کر لیا۔ اس نے شوکت علی کے ساتھ بھاگنے والی کہانی بھی اسی طرح سنائی جس طرح اس کی سہیلی نے سنائی تھی۔ اسے آگے کی بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، وہ سریا نے سنائی۔ شوکت علی اس کو افضل کے حوالے کر کے واپس آ گیا۔ وہاں اس کو بڑی عزت اور بڑے آرام سے رکھا گیا۔ ایک عورت اس کی خدمت کے لیے موجود رہتی تھی۔ سریا کو گھر سے بھاگنے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ اس طرح کا خواب دیکھ رہی تھی کہ 9-10 روز بعد افضل اس کو ریلوے اسٹیشن پہنچا دے گا اور شوکت علی اس کو اپنے ساتھ اپنی چھاؤنی میں لے جائے گا جو وہاں سے بہت دور تھی، پھر وہاں جا کر ان کی شادی ہو جائے گی۔ اگلی رات کا ابھی پہلا پہر تھا کہ افضل اس کے کمرے میں آیا اور اس کی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سریا لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ افضل شراب کے نشے میں تھا۔ اس نے بدتمیزی کی حرکتیں شروع کر دی۔ سریا نے اس کو منع کیا، لیکن افضل بدنیتی کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا کہ شوکت علی تمہیں میرے حوالے کر کے گیا، میں اپنا حق وصول کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سریا پر دست درازی کی تو سریا نے کہا کہ میں شور مچا دوں گی کہ یہ آدمی مجھ کو گاؤں سے اغوا کر کے لے آیا ہے۔ افضل نے اس کو زبردستی بازوؤں میں جکڑ لیا۔ سریا نے اس کے کندھے پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ افضل جو اتنا مضبوط جوان تھا چیخ مار کر پرے ہٹ گیا۔ سریا چارپائی سے اتر آئی اور اس نے جوتی اٹھا لی۔ افضل چارپائی پر آگے ہوا تو سریا نے اس کے اوپر 2-3 جوتیاں ماری۔ افضل اپنے کمرے میں گیا اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے آیا۔ ان کو اس نے کہا کہ اس کے منہ پر کپڑا باندھو اور اسے اٹھا کر بھٹے پر لے چلو۔ اینٹوں کا وہ بھٹا افضل کا تھا، وہاں رات کو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ 3 آدمی تھے اور سریا اکیلی عورت تھی۔ وہ ان کے قابو میں آ گئی۔ اس کے منہ پر انہوں نے دوپٹہ باندھ دیا اور اسے اٹھا کر بھٹے پر لے گئے۔ وہاں لے جا کر اس کا منہ کھول دیا اور افضل نے اس کو کہا کہ اب چیخو، کتنی زور سے چیختی ہو، ہم تینوں آدمی تمہیں خراب کر کے بھٹے میں پھینک دیں گے اور اوپر کچی اینٹیں جوڑ دیں گے۔ سریا بھاگ اٹھی۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ سریا نے چیخیں ماری۔
ان آدمیوں نے اس کو گالیاں بھی دیں اور کسی نے یہ بھی کہا کہ اس کا منہ باندھ دو۔ سریا نے یہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ شوکت علی کے ساتھ اس کا تعلق ناجائز نہیں تھا اور اس نے اپنی عزت کو پاک رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی جان دے سکتی تھی، عزت نہیں دینا چاہتی تھی۔ خدا نے اس کی یہ مدد کی کہ 3 آدمی اس طرح پہنچ گئے جیسے خدا نے آسمان سے فرشتے اتارے ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ سریا کو یہ یاد تھا کہ ایک لاٹھی افضل کی پیٹھ پر لگی تھی اور اس کے دونوں ساتھی ان 3 آدمیوں کو دے کر پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ افضل خالی ہاتھ تھا اور نشے میں بھی تھا۔ وہ بھی ایک طرف دوڑ پڑا اور شاید وہ ٹھوکر کھا کر گر بھی پڑا تھا۔ ان آدمیوں نے سریا سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے۔ سریا اتنی سخت ڈری ہوئی تھی کہ نہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی تھی، نہ اس کی زبان اس کے قابو میں رہی تھی۔ اس کو یہ ڈر بھی تھا کہ ان 3 آدمیوں سے عزت بچی تو اب یہ 3 آدمی اس کو خراب کریں گے، لیکن وہ آدمی فرشتے ثابت ہوئے۔ انہوں نے بڑے پیار اور عزت سے اس کو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ سریا نے ان کو ساری بات سنا دی۔ اس نے شوکت علی کا نام بھی لیا اور افضل کی بیٹھک کی بھی نشاندہی کی۔ سریا نے اپنے گاؤں اور اپنے باپ کا نام لیا تو ان آدمیوں میں سے ایک نے کہا، او بدبخت، تم تو ہمارے لڑکے کی منگیتر ہو، تمہارا نام سریا تو نہیں؟ سریا نے اپنا نام بتایا تو ان آدمیوں نے کوئی اور فالتو بات نہ کی۔ وہ سریا کو ساتھ لے کر اپنے گاؤں میں چلے گئے جو افضل کے گاؤں سے تقریباً 1.5 میل دور تھا۔ ان آدمی نے سریا کو تسلیاں دی اور کہا کہ وہ اس کے گاؤں چھوڑ آئیں گے، لیکن رات کے وقت جانا ٹھیک نہیں۔ سریا نے ان کو بتایا تھا کہ اس کا منگیتر بدصورت ہے۔ ان آدمیوں نے اس کو بتایا تھا کہ تم اپنے منگیتر کو دیکھنا، پھر بتانا وہ کیسا ہے۔ وہ اسے اپنے گاؤں میں اپنے گھر لے گئے۔ سریا کا منگیتر ارشاد ان تینوں کا قریبی رشتہ دار تھا۔ انہوں نے ارشاد کے گھر اطلاع بھیجی۔ ارشاد، اس کا باپ اور اس کی ماں آ گئے۔ ماں باپ نے جب سریا کو دیکھا تو اتنے حیران ہوئے جیسے ان کو غشی آ جائے گی۔ سریا نے وہی کہانی جو ان 3 آدمی کو سنائی تھی وہ بالکل صحیح ارشاد اس کے ماں باپ کو سنا دی۔ سریا نے جب ارشاد کو دیکھا تو وہ حیران بھی ہوئی، شرمسار بھی بہت ہوئی۔ اس نے اٹھ کر ارشاد کے باپ کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کو سے معافیاں مانگنے لگی۔ انہوں نے اسے پوچھا کہ ان 3 عورتوں کے نام بتاؤ جنہوں نے اس سے یہ کہا تھا کہ ارشاد بدصورت ہے۔ یہ راز بعد میں کھلا تھا کہ ان 3 عورتوں کو ایک آدمی نے پیسے دے کر ان سے جھوٹا پراپوگنڈا کرایا تھا کہ ارشاد بدصورت ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص کے ماں باپ نے سریا کا رشتہ مانگا تھا۔ ان کی ذات سریا کی ذات سے ملتی تھی، لیکن یہ لوگ روپے پیسے کے لحاظ سے ان سے کمزور تھے۔ سریا کے باپ نے ان لوگوں کو بڑا برا جواب دیا تھا۔ اس جوان نے جس کے لیے رشتہ مانگا گیا تھا، غریب سی 3 عورتوں کو پیسے اور کپڑے دے کر کہا تھا کہ سریا کے کان میں ارشاد کے خلاف یہ بات ڈال دو۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے پہلے ہی سنا دی ہے کہ پولیس کے ساتھ اس ڈرامے کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ دیہات میں یہ ڈرامے چلتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ارشاد کے گاؤں کی بات سنا رہا تھا۔ سریا نے ہم کو بتایا کہ ارشاد بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں افضل اور شوکت علی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا باپ بھی غصے میں تھا، اس نے بھی ایسے ہی الفاظ کہے۔ سریا کو اب یہ ڈر لگا کہ اس پر گھر سے کسی کے ساتھ بھاگنے کی تہمت لگ گئی تھی، اس لیے یہ لوگ منگنی توڑ دیں گے۔ سریا روتی تھی، کبھی ارشاد کی ماں کے آگے اور کبھی اس کے باپ کے آگے ہاتھ جوڑتی اور معافی مانگتی تھی۔ ایک بار اس نے ارشاد کے پاؤں بھی پکڑ لیے۔ ان لوگوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ وہ منگنی توڑ دیں گے۔ ارشاد کے باپ نے کہا کہ اندھیرے اندھیرے یہ امانت واپس کراؤ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ سریا نے ہم کو سنایا۔ ان سب نے سریا کو کوئی ناروا بات نہ کہی، بلکہ عزت اور پیار کے ساتھ رکھا اور اسی وقت 2 گھوڑیاں تیار کر کے اس کو اس کے گاؤں روانہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک تو وہ دونوں آدمی گئے جنہوں نے سریا کو افضل اور اس کے ساتھیوں سے بچایا تھا، اور ان کے ساتھ جو عورت گئی تھی وہ ارشاد کی ماں تھی۔ 13.5 میل کا فاصلہ تھا۔ گھوڑیوں نے انہیں اسی وقت سریا کے گاؤں پہنچا دیا۔ جب فجر کی اذان کا وقت ہو رہا تھا وہ لوگ منہ اندھیرے ہی واپس چلے گئے، کیونکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ گاؤں میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس طرح سریا پردے پردے میں گھر سے نکلی اور پردے پردے میں واپس آ گئی۔ ہم نے سریا سے کچھ اور بھی معلوم کرنا تھا، وہ یہ تھا کہ اس کے منگیتر کا ارادہ شوکت علی اور افضل کے بارے میں کیا تھا۔ سریا نے ایک تو پہلے بتا دیا تھا کہ ارشاد نے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو نہیں چھوڑے گا۔ ارشاد کے باپ نے بھی یہی کہا تھا۔ سریا نے مزید بتایا کہ اپنے گاؤں کی طرف واپس آتے ہوئے راستے میں ارشاد کی ماں بھی یہی کہتی تھی کہ شوکت علی اور افضل کو دھرتی میں اتار دیں گے۔ ارشاد کے یہ دونوں رشتہ دار جو سریا کو لا رہے تھے وہ تو اور زیادہ غصے میں تھے۔ قتل کا باعث معلوم ہو گیا تھا۔ ہردیال سنگھ نے سریا اور اس کے باپ کو تسلی وغیرہ دی اور مجھ کو ساتھ لے کر نمبردار کے گھر آ گیا۔ اسی وقت اس نے مجھ کو کانسٹیبل کے ساتھ ارشاد کے گاؤں روانہ ہونے کو کہا۔ ارشاد کو اور ان تینوں آدمیوں کو جنہوں نے سریا کو افضل سے بچایا تھا ساتھ لانا تھا۔ میں اور کانسٹیبل روانہ ہو گئے اور فجر کی اذان سے پہلے پہلے ارشاد کے گاؤں پہنچ گئے۔ ہم نے نمبردار کو جگایا اور اس کو تھانے دار کا حکم سنایا۔ اس نے اسی وقت چاروں کو جگا کر حاضر کر لیا۔ مجھ کو ڈر تھا کہ وہ گڑبڑ کریں گے۔ اس قسم کے کام کے لیے زیادہ کانسٹیبلوں کو لے جایا جاتا ہے، لیکن یہ چاروں بڑی دلیری کے ساتھ چل پڑے۔ وہ بھی گھوڑیوں پر تھے۔ راستہ لمبا تھا۔ ہماری آپس میں بہت باتیں ہوتی رہیں، لیکن میں نے
ان کے ساتھ بچ بچ کر باتیں کی اور ٹو بھی لگاتا رہا کہ انہوں نے یہ واردات کی ہے یا نہیں۔ ان کے ساتھ جو باتیں ہوتی رہیں وہ آپ کو سنانے والے نہیں، میں آپ کو صرف کہانی سناتا ہوں۔ ہردیال سنگھ نے سب سے پہلے ارشاد کو اپنے پاس بلایا اور اس نے مجھ کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ ہم دونوں نے اس کو کہا کہ ارشاد بھائی صحیح بات بتا دو، تم کو ہم بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں بات تو بالکل صحیح بتاؤں گا، ارشاد نے بڑی دلیری سے کہا، لیکن تم لوگ اس کو سچ نہیں مانو گے۔ میں افضل کو قتل کرنے اس کے بعد میں نے شوکت علی کو قتل کرنا تھا۔ اس نے دو بڑی موٹی موٹی گالیاں دے کر کہا، یہ میری عزت کا سوال تھا، جس کی منگیتر اٹھائی گئی ہو اس کو کیسے نیند آ سکتی ہے؟ کوئی بےغیرت ہی ہوگا جو چپ کر کے اتنی بےعزتی ہضم کر لے گا۔ تم مجھ کو ہتھ کڑی لگانا چاہتے تو لگا لو، میں ہتھ کڑیاں بچاتا ہوا تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن کھرا کھوٹا دیکھ لینا، میں کلہاڑی لے کر رات کو افضل کے گاؤں گیا تھا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ رات کو وہ اپنی بیٹھک میں ہوتا ہے۔ میں نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ وہ اکیلا ہوگا یا 10 آدمی ہوں گے۔ میں نے اس کو للکار کر مارنا تھا، اگر سویا ہوا ہوتا تو اس کو جگا کر مارتا، لیکن وہاں گیا تو معاملہ ہی کچھ اور دیکھا۔ میں افضل کی بیٹھک سے کچھ دور تھا، ایک آدمی اندر سے دوڑتا ہوا نکلا اور دوسری طرف چلا گیا۔ مجھ کو کسی کا ڈر نہیں تھا، میں اپنی چال چلتا ہوا بیٹھک کے دروازے پر پہنچا اور دیوڑی میں سے گزر کر صحن میں گیا۔ صحن کے ساتھ ایک کمرہ تھا جس میں سے روشنی آ رہی تھی اور اندر سے گالیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں یہ سمجھا کہ اندر جوا چل رہا ہے یا یہ لوگ شراب پی کر بکواس کر رہے ہیں۔ میں اس کمرے کے دروازے میں گیا تو اندر یہ دیکھا کہ افضل اور ایک اور آدمی لڑ رہے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں چاقو تھے اور دونوں کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے۔ میں دروازے سے ذرا پیچھے ہو گیا اس لیے وہ مجھ کو دیکھ نہ سکے۔ افضل نے للکار کر کہا، شوکت، یہاں سے تیری لاش جائے گی۔ اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ دوسرے آدمی کا نام شوکت ہے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے چاقو تھے، جس کا چاقو لگتا تھا وہ صاف نظر آتا تھا کہ پورا پھل جسم میں چلا گیا۔ معلوم نہیں وہ کس وقت کے لڑ رہے تھے۔ مجھ کو یہ پتا لگ گیا تھا کہ یہ دونوں اتنے زخمی ہو چکے ہیں کہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ مجھ کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ جس نے میری منگیتر کو بھگایا تھا اس کا نام شوکت علی ہے۔ میں دل میں بہت خوش ہوا کہ میرا کام یہ دونوں کر رہے ہیں۔ میں وہاں سے کھسک آیا۔ دوسرے دن صبح صبح ہمارے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ افضل کے گاؤں میں خون ہو گیا اور وہاں پولیس اتری ہوئی ہے۔ میں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کر دیکھ آئے کہ کس کا خون ہو گیا۔ پتہ لگا کہ افضل اور ایک اجنبی آدمی مارا گیا ہے۔ اب یقین ہوا کہ جس کی شناخت نہیں ہوئی تھی وہ وہی فوجی تھا جس کو میں نے افضل کے بعد قتل کرنا تھا۔ خدا نے خود ہی میرا کام کر دیا۔ ارشاد کے اس بیان پر ہم فوراً اعتبار نہیں کر سکتے تھے۔ اس کو ہم نے گرفتار نہ کیا، مشتبہ بٹھا لیا۔ اس گاؤں سے پھر افضل کے گاؤں ہم چلے گئے۔ وہاں افضل کے 2 دوستوں محبوب اور یوسف کو ہم نے مشتبہ بٹھایا ہوا تھا۔ ہم نے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ آدمی کون تھا جس کے بارے میں ارشاد نے بتایا تھا کہ وہ افضل کی بیٹھک سے نکل کر بھاگا تھا۔ ہردیال سنگھ بڑا تجربہ کار آدمی تھا۔ اس نے وہاں جا کر یوسف کو پکڑا اور الگ کر لیا۔ اس کو کہا، تم نے پہلے سچی باتیں بتائی تھی، اب ایک اور بات بتا دو۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو میں قتل کے جرم میں گرفتار کر لوں گا، اگر بتا دو گے تو میں تم کو یہیں سے نکال دوں گا۔ یوسف بول پڑا۔ اس نے بتایا کہ جس رات یہ واردات ہوئی ہے اس سے پہلے روز صبح کے وقت شوکت علی افضل کے پاس آیا۔ میں وہاں موجود تھا۔ شوکت علی نے کہا کہ میں لڑکی کو دیکھنے اس کو تسلی دینے آیا ہوں۔ افضل نے حیران ہو کر پوچھا، کون سی لڑکی؟ یہاں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ یوسف کو اچھی طرح معلوم تھا کہ لڑکی کہاں ہے۔ سریا کو بھٹے پر لے جانے والوں میں یوسف بھی تھا۔ شوکت علی نے افضل کے اس جواب کو مذاق سمجھا، لیکن افضل سخت بے ایمان آدمی تھا۔ وہ یہی بات کہتا رہا کہ یہاں کوئی لڑکی نہیں۔ اس بات پر ان کا زبانی جھگڑا ہوا۔ شوکت نے افضل کو کہا تھا کہ تم نے لڑکی ہضم کر لی ہے یا اس کا کہیں سودا کر لیا ہے۔ افضل نے اس کو گالیاں دے کر کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ رگڑے جاؤ گے۔ شوکت یہ کہہ کر چلا گیا کہ تم میرے پاؤں پکڑ کر لڑکی میرے حوالے کرو گے۔ رات کو جب افضل کے یار دوست بیٹھک سے چلے گئے تو یوسف اس کے پاس رہا۔ اس نے ہم کو یہ بیان دیا کہ افضل نے اس کو کہا تھا کہ اس بے مغز فوجی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ رات کو کسی اور نیت سے آ جائے، تو اس لیے تم ادھر ہی رہو۔ افضل نے اپنا چاقو تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد شوکت علی آ گیا۔ اندر آ کر اس نے ویسے ہی چاقو نکالا جیسا افضل کے تکیے کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ افضل نے بھی چاقو نکال لیا۔ شوکت علی نے کہا، لڑکی میرے حوالے کر دے۔ افضل نے اٹھ کر اس کو چاقو مارا جو شوکت علی کے پہلو میں لگا۔ شوکت علی نے افضل کے سینے میں چاقو مارا۔ یوسف کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ یوسف ہی وہ آدمی تھا جسے ارشاد نے بیٹھک میں سے نکل کر بھاگتے دیکھا تھا۔ ہماری تفتیش ختم ہو گئی۔ ہردیال سنگھ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دونوں مقتولوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، ضروری گواہوں کے بیان لکھ لیے۔ ہردیال سنگھ نے ایک استادی اور کی۔ سریا کا باپ تو مرتبہ اس کی منت کر چکا تھا کہ اس کی عزت پر حرف نہ آنے دے۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت گنجائش تھی، لیکن ہردیال سنگھ نے سریا کے باپ سے 1500 روپے نقد لے کر مقتولوں کی لڑائی کا باعث جوا بازی اور شراب نوشی لکھا اور اس کے مطابق گواہیاں تحریر کر کے انگوٹھے لگوا لیے۔ ہردیال سنگھ نے ایک استادی یہ بھی کی کہ 1500 میں سے مجھ کو صرف 200 روپے اور 3 کانسٹیبلوں کو 20-20 روپے دیے۔